السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا علماء میں اس مسئلے پر اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسا نہ کرنے کا حکم کسی حدیث سے ملتا ہے؟ برائے مہربانی اس الجھن کو وضاحت کے ساتھ سلجھا دیں، کیونکہ کچھ سعودی علماء اور پاکستانی محقق اس کے حق میں ہیں، اور آپ بھی ایک جانور میں مرحوم کے والدین کی نیت کی اجازت دیتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ ہم کون سی بات کو درست سمجھیں؟ دیکھیے میری بہن، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ کیا اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے مسئلے میں، ہاں اختلاف ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں؟ ہر مسئلے میں تو اختلاف ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اختلاف کا ہونا اسے لازم نہیں ہوتا کہ ہر مسئلہ صحیح ہے۔ جو کہو، جس مسئلے سے چاہو، جدھر چاہو، جس رائے کو چاہو قبول کر لو، نہیں، اس رائے کو اختیار کیا جاتا ہے جو رائے راجح۔ جب مسئلے میں اختلاف ہو تو اس رائے کو ہمیں اختیار کرنا ہے جو رائے از روی دلیل راجح ہو۔ یہاں اس مسئلے میں جو لوگ کہتے ہیں قربانی میت کی طرف سے جائز ہے یا میت کی طرف سے قربانی الگ سے کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت کی اور نہ صحابہ کے عمل کی۔ نہ کتاب و سنت کی کوئی دلیل ہے، نہ صحابہ کے عمل سے کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ جس سے وہ استدلال کریں۔ اور یہاں یہ واضح ہونا چاہیے، عبادات میں تمام کی تمام عبادتیں توقیفی ہیں۔ کتاب اور سنت سے دلیل چاہیے عبادت کرنے کے لیے، کوئی بھی عبادت کے لیے دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے کوئی عبادت نہیں کی جاتی۔ تو روکنے والے، کسی عبادت سے روکنے والے سے دلیل نہیں مانی، نہ کرنے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے، اصول فقہ کا اصول ہے کہ عبادات توقیفی ہیں، کتاب و سنت کے ثبوت کے بعد ہی کوئی عبادت ہم کریں گے، اپنی طرف سے عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عبادت ثابت نہ ہو۔ یہ اصول یاد رکھ کہ ہر عبادت حرام الا ایک ہی جس کا ثبوت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے ہمیں۔ تو قربانی میت کی طرف سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہوا، اور ایک بیوی تو ایسی تھی جن کو زندگی بھر آپ نہیں بھولے، سب سے زیادہ یاد رکھتے تھے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت تھی، لیکن کہیں کسی حدیث میں صحیح یا ضعیف یہ کہیں نہیں وارد ہوا کہ اللہ کے رسول نے کبھی خدیجہ کی طرف سے قربانی کی ہو، جبکہ آپ ہر لمحے ان کو یاد رکھتے تھے، ان کا ذکر خیر کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں جب بھی کوئی بکرا وکرا ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے، گوشت نکالتے تھے، کہتے یہ خدیجہ کے سہیلیوں کو پہنچا دو۔ اس قدر یاد تھا بیوی کا اس طرح خیال تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بیویوں جو ہے خدیجہ کی طرف سے قربانی کی۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کی حیات طیبہ میں 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، 3 بیٹیوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا، لیکن کسی کی طرف سے آپ نے قربانی کبھی نہیں کی، کہیں ثبوت نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی کہیں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہو۔ بھائی ابو بکر زیادہ مانتے تھے رسول اللہ کو کہ ہم مانتے، عمر زیادہ مانتے تھے، عثمان زیادہ مانتے تھے کہ ہم مانتے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ضعیف روایت ہے، حضرت علی کی ایک ضعیف روایت ہے
کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی طرف سے قربانی کرتے تھے، لیکن متفقہ طور سے وہ روایت ضعیف۔ اور پھر اس میں وصیت کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر میت نے وصیت کی ہے قربانی کرنے کی تو پھر اس وصیت کو اس کے ترکے میں سے نافذ کیا جائے گا۔ جو ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، میراث جو چھوڑا ہے، اس میں سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا اور اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ تو اگر وصیت ہے تو قربانی کریں گے میت کی طرف سے، وصیت کی بنیاد یہ نہیں کہ میت کی طرف سے ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، وصیت کی بنیاد پر، اور پھر یہ اس کے ترکے میں سے اتنا حصہ وضع کیا جائے گا کہ جو ہے جس سے قربانی کی جا سکے اس کی۔ تو حضرت علی کی جو روایت ہے متفقہ طور سے وہ ضعیف روایت ہے ترمذی کی، اور پھر اس میں وصیت کا ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی۔ اس کے علاوہ کہیں ثبوت نہیں ہے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قربانی کی ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کی طرف سے قربانی کی ہو۔ اس لیے جو لوگ کرتے ہیں یا جو لوگ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، جب کہ یہ چیز موجود تھی، وہاں بھی اموات تھیں، لیکن نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا۔ تو پھر اگر یہ صحیح ہوتا تو ضرور کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی حدیث، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دن کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرے وہ اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ تو بدعات ایسے ہی تو پیدا ہوتی ہیں، بدعتیں ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں جو ہے جنت جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا ہو، اب اس کو آج دین بنایا جائے تو یہی بدعت ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ تو جو ہے میت کی طرف سے قربانی یہ ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے تعامل سے۔ سلف میں اس کا رواج نہیں تھا، صحابہ کے یہاں اس کا رواج نہیں تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قربانی میت کی طرف سے غیر مشروع ہے۔ ہاں صدقہ مشروع ہے، صدقہ کیجیے۔ اسی لیے جو علماء، بعض علماء جو فتویٰ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے کیونکہ وہ صدقہ ہے۔ تو صدقہ کیا جائے گا، قربانی نہیں کی جائے گی۔ میت کی طرف سے صدقہ ہے، وہ قربانی نہیں ہے میری بہنوں، جو ہے کیونکہ یہ کتاب و سنت سے، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں۔ جو اس وقت دین نہیں تھا، قیامت تک اسے دین نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز صحابہ کے زمانے میں دین نہیں، وہ بعد میں دین نہیں بن سکتا، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بھئی آپ زیادہ محتاج ہیں نیکیوں کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محتاج؟ جو چیز مطالبہ کیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں اور دعائے وسیلے، آپ کی اتباع، تین چیزیں، آپ کی اتباع کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے، آپ پر کثرت سے درود بھیجیں، یہ ہماری ذمہ داری فریضہ ہے، اور جب بھی اذان کی آپ سنیں تو اس پر جو ہے دعائے وسیلہ پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے، اتباع کا مطالبہ ہے، آپ پر کثرت سے درود بھیجنے کا مطالبہ ہے، آپ کے لیے دعائے وسیلہ اذان کے بعد پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ ہمارا سے مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ شریعت وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس پر آپ نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا اور عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اس عمل میں ہمیں یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔
اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے ہم میت کی طرف سے صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، قربانی نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں جو آپ نے کہا کہ شرکت، تو شرکت اس لیے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اپنی قربانی میں انسان اپنے ماں باپ کو وفات پا چکے ہیں ان کو شریک کر لے، اپنے ماں باپ کو اپنی قربانی میں شریک کر لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تقبل من محمد ومن آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کی طرف سے قبول کر لے۔ تو اہل و عیال میں زندہ مردہ کی آپ تخصیص نہیں کرتے تھے، اسی لیے ہم کہیں گے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اپنی قربانی میں شریک کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی وفات پا چکی ہے اس کو شریک کر لیں، بیٹا بیٹی وفات پا چکے ہیں ان کو بھی شریک کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی قربانی میں آپ شریک کر لیں اس ناحیے سے، لیکن الگ سے ان کی طرف سے قربانی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور جو کہے جائز ہے اس کے لیے دلیل مطلوب اس سے ہے کہ وہ دلیل لائے، اس کے لیے دلیل دے کہ ہاں میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو شرکت جو ہے اپنے ماں باپ کو اپنی قربانی میں شریک کرنے کی یا اپنے بیوی بچوں کو شریک کرنے کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے اہل و عیال کی طرف سے قبول کر لے، اور اس میں زندہ مردہ کی کوئی تخصیص آپ نہیں کرتے تھے، اس لیے اپنی قربانی میں آپ شریک کر سکتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کو جو وفات پا چکے ہیں ان کو اپنی قربانی میں آپ شریک کر سکتی ہیں۔ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تخصیص نہیں کرتے تھے اس لیے جو ہے یہ مجال چھٹا ہوا ہے، لیکن الگ سے قربانی کا کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الگ سے قربانی نہ کی جائے، بلکہ میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ کریں، ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے صدقات میں میت کے لیے سب سے بہترین تحفہ دعا ہے، اور اس کے بعد صدقہ ہے۔ سب سے بہترین تحفہ میت کے لیے دعا، اور اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے، تو میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، اور جب میت کی طرف صدقہ جو چیز کی جائے گی وہ خود نہیں استعمال کریں گے، وہ مسکینوں و غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔